اس کے اثرات بھی ہیں، اور اثرات جو ہیں وہ مثبت بھی ہو سکتے ہیں اور منفی بھی ہو سکتے ہیں، دونوں طرح کے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے عالمی روابط جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہوا ہے۔ مطلب بہت سارے ممالک ایسے تھے جن کا شاید کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا تھا، اس کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ بھی نظر میں آ گئے، لوگوں نے مطلب دوسرے ممالک نے ان کو بھی دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ عالمی انسانیت کے لیے ایک اچھی پیش رفت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کشمیر میں کچھ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو عالمی سطح پہ بھی یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے ان کے جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ تجارتی تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب جو پیسے کے نظام سے پہلے کا جو نظام تھا نا، وہ ایک ہوتا تھا، ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں کہ چیزوں کے ذریعے سے چیزیں لی جاتی تھی۔ مطلب کسی کو گھی دے دیا تو اس سے آٹا لے لیا، کسی کو چینی دے دی مطلب شکر دے دی تو اسے، اور یہی چیز ہے کہ کسی ملک کے پاس اگر چاول ہے تو اس ملک کے پاس شاید گندم نہ ہو، اگر کسی ملک کے پاس گندم ہے تو یہ ایک دوسرے کو تجارتی تعلقات اس کے بہت مضبوط ہوئے ہیں۔ دنیا باخبر ہو گئی ہے ایک دوسرے سے کہ کہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ آگے سر بتا بھی رہے تھے کہ ہم یہ چیز جو ہے نا نہ سمجھیں کہ ہمارے ایک شہر میں اگر کوئی جو ہے نا وہ جلوس نکل رہا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر وہ فیصل آباد میں یا لاہور کے ایک چھوٹے سے علاقے میں اگر وہ ہو رہا ہے تو اس کی خبر پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، تو یہ دنیا باخبر ہو گئی ہے۔ کمزور ممالک کا تحفظ، مثال کے طور پہ اگر کوئی گر رہا ہے تو اس کو تحفظ دینے کے لیے بہت سے ممالک اس کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گرتے ہوئے ملک کو سہارا دینا، یہ بھی مطلب وہی چیز ہے کہ اگر وہ کسی بھی لحاظ سے گر رہا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہوں۔ جی اب اس کے منفی اثرات جو ہیں اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے نا وہ ثقافت، اقدار زبان کو خطرہ۔ وہ یہاں پہ ایک بہت ساری ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ ہم انگلش کو بہت زیادہ بولتے ہیں، حالانکہ ہماری زبان نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ یہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ یار انگلش کو بڑا فروغ ہے، تو ہم بھی اس کے پیچھے لگ گئے، ہم اپنی زبان بھول گئے ہیں۔ میں جس اسکول میں پڑھاتا ہوں، 2 اسکول ہیں، یقین کیجئے گا بہت سے بچوں کو اردو کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگر میں ان کو لیکچر دے رہا ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی، سر انگلش میں بات کریں، سر انگلش میں سمجھائیں۔ تو پنجابی تو آتی نہیں نا، مطلب ہمارا پنجاب ہے، یہ بھی ہماری زبان ہے، وہ تو آتی نہیں، اس کی تو سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن اردو بھی بہت سے لوگ اسے اتنا پیچھے ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ اسی طرح اگر کسی ملک کی مدد کی جاتی ہے تو اس کو غلام بھی بنا لیا جاتا ہے۔ مطلب اب یہی ہمارے جو حالات چل رہے ہیں ملک میں، اگر قرضہ دیا جا رہا ہے تو اس پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہم نے جیسا کہنا ہے ویسا کرنا ہے آپ نے، اور وہ ویسا ہو بھی رہا ہے۔ تو اگر کسی ملک کو اوپر اٹھایا جا رہا ہے تو اس کو دبایا بھی جا رہا ہے، اس پہ پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں، اس کو غلام بھی بنایا جا رہا ہے۔ خود مختاری کو بھی خطرہ، ہم ذہنی غلام بن گئے ہیں کہ نہیں بھائی وہ ملک جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جس کے پاس کچھ پیسے آ جائیں وہ پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں پہ رہائش رکھتا ہے، وہاں پہ کاروبار کرتا ہے، اور اس کا خطرہ پاکستان کو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو اس نے فائدہ پاکستان کو دینا تھا وہ دوسرے ملک کو دے رہا ہے، وہاں پہ کام کر رہا ہے نا تو اس کو وہ فائدہ دے رہا ہے۔ سودی نظام کا بڑھاؤ، میرے حساب سے جتنا قرضہ پاکستان نے واپس کر دیا ہے نا اتنا لیا نہیں ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک قرضہ اتر بھی نہیں رہا۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ نظام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو حکومت کی طرف سے مطلب کہا بھی جا رہا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے گا، لیکن دیکھیں